رنجا صاحب آپ کے دور میں جن جن کے اوپر کنٹمپٹ لگی تھی، اب مجھے لگتا ہے آج طلال بھی غصے میں ہوگا، نہال ہاشمی بھی خفا ہوگا، دانیال بھی ناراض ہوگا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بظاہر میرا تاثر یہ ہے کہ ایک اچھا نرم رویہ اپنایا کہ ایک بڑے سیاسی رہنما کو دو الفاظ کے اوپر پکڑ کے نااہل ہی نہیں 5 سال کر دیا، جیسے یوسر رزاقلانی کے ساتھ ہو گیا تھا. تو آر یو سیٹسفائڈ یا نہیں سیٹسفائڈ؟ دیکھیے، جہاں تک عدلیہ کے وقار کا سوال ہے اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان کی روشنی میں اس کیس کو اگر دیکھا جائے تو اس کیس میں عدالت نے کافی گنجائش دی ہے خان صاحب کو. نرم رویہ اختیار کیا. میں گنجائش بھی کہہ لیں، نرم رویہ کہہ لیں. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو پہلے کے فیصلے ہیں وہ نکال کے دیکھ لیں تو اس میں ایسی صورتحال میں بڑا سخت رویہ اختیار کیا گیا. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو اصل میں سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے بھی ایک جسٹس انور ظہیر جمالی والا دیکھیں تو پھر تو آپ کو نہیں لگے گا کہ بہت زیادہ گنجائش ہے، لیکن وہ فیصلے دیکھیں جہاں پر طلال چودھری کے اوپر یا نہال ہاشمی کے اوپر وہ عمل چل رہا تھا، پھر آپ کو یقیناً لگے گا کہ بہت سی گنجائش پیدا ہوگی. جی ہاں، بالکل یہی میں کہ گزارش کر رہا ہوں کہ گنجائش صاف نظر آ رہی ہے. پاکستانی قوم کو بھی گنجائش نظر آئی ہے اور ظاہر ہے تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، لوگ ہیں، ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہوگی یہ ریلیف سننے کے بعد. اور خان صاحب کے جو ہارڈ لائنرز فالوور ہیں کہ خان معافی نہیں مانگے گا، ان کو بھی آج پتہ لگ گیا ہوگا کہ خان صاحب معافی بھی مانگ لیتے ہیں. خیر پہلے بھی معافی مانگی ہے انہوں نے اور کہا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا، اس طرح کا پہلے بھی ایک دفعہ ان کے اوپر جسٹس انور ظہیر جمالی والے فیصلے کے اندر ایک کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ دوبارہ کبھی کنٹمپٹ نہیں کروں گا. دوبارہ ایک کمٹمنٹ دوبارہ مطلب یہاں سے کئی چیزیں اگر سیاسی گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا جو لوگوں سے کہا تھا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو خان صاحب پیچھے ہٹنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں اور یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. اور یہ یہاں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ یو ٹرن لیا اور کہا کہ میں کروں گا. لیکن جو اب مسلم لیگ سے وابستہ لوگ ہیں یا جو نیوٹرل تھوڑے بہت لوگ ہیں، امپارشل ہیں، وہ لوگ اب ضرور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ طلال کے لیے اور فیصلہ آ رہا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، اسی قانون کی روشنی میں یہاں پر بڑی گنجائش دی گئی ہے. تو وہ جو ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے جو پریسیڈنٹس کی روشنی میں، اس کے اوپر اب ایک اور اگر جج صاحبہ جو تھیں متحد عدالت کی جج صاحبہ، ان کا بھی تو ابھی ایک رول ہے نا. اگر وہ مطمئن نہیں ہوتی عمران کی اپالوجی سے دین واٹ؟ دیکھیے اب یہ تو بڑی آپ نے اہم بات کی نا، بگ کوسچن ہے. ابھی دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ایکشن اس لیے لیا تھا کہ جج صاحبہ کو لگا یہ مطلب عدالت کو کہ تھریٹن کیا گیا. میری گزارش اور میری رائے انتہائی احترام سے یہ ہے کہ یہ معاملہ جج صاحبہ کے اوپر اگر نوٹس لیا گیا تھا تو یہ فیصلہ سب کو پتہ توہین عدالت ہوئی ہے، تو یہ فیصلہ بھی خود ہی کیا جاتا. اگر آپ ان کے مطلب آپ ان کی اوور سائٹ کا اختیار ججز کا، سیشن کورٹس کا، سارے ہائی کورٹ کے پاس ہوتا ہے سارے معاملات کا، ایڈمنسٹریشن ریلیٹڈ. لیکن اگر جج زیبا اگر مطمئن نہیں ہے پھر کیا اس کی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جج زیبا کے پاس تو جانا چاہیے. وہ تو ظاہر ہے کہ اپالوجی لکھ کے دے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اپالوجی ایک میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپالوجی وہ ہوتی ہے جو لکھ کے دی جاتی ہے، اور ماضی میں اپالوجیز لکھ کے دی جاتی تھی، ایفیڈیوٹس دیے جاتے تھے. وہ دینا ابھی بھی آج عدالت میں لکھ کے دیں. ابھی وہ ایفیڈیوٹ دیں گے. اب وہ ایفیڈیوٹ کنڈیشنل ہے، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ بھی ابھی کنڈیشنل ہے.